نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ علم اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے اور انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو علم دین حاصل کروائیں گے تو کل کو ان کا روزگار کیا ہوگا، ہائے وہ تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ جب میں علم کے لیے اپنے شوق سے نکلا نا تو ہمارے ایک پڑوسن تھی، اس نے ابتدائی ایام میں ہی جب میں مدرسہ جانا شروع ہوا، حفظ میں کر چکا تھا، عالم بننے کے لیے درس نظامی کتب پڑھنے کے لیے، تو ابھی کچھ ہفتے گزرے تھے، اس نے مجھے راستے میں روکا، میں اس وقت کم عمر تھا، طالب علم تھا، تو کہنے لگی کہ تو مولوی بن جاؤ گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ بتاؤ، یہ ہمارے مسلمانوں کا ذہن، گھرانے میں موجود مستورات خواتین کا، مردوں کا ذہن یہ بالکل نہ آؤٹ ہو چکا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ ابھی اس علم پر یعنی کہ حیرانگی ہو رہی ہے ان کو جو اللہ کی صفت ہے، اللہ سے نکل کے آئی ہے، جو رسولوں کی وراثت ہے۔ انسان اپنی وراثت پہ کتنا فخر کرتا ہے، کیسے چوڑا ہو جاتا ہے، کیسے بدمعاشی سے اور تکبر کے ساتھ کہ میری دولت اور میری وراثت اور میرا مال اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو جو نبیوں کا ہے وہ آپ کو دنیا میں بھی کام دے گا اور مرنے کے بعد تو ایسا زبردست کام آئے گا نا، وہ آنکھ بند ہوتے ہی پھر اصل آنکھ کھلتے ہی نظر آ جائے گا سارا کچھ۔ تو یہ ہمارا علم نہ بگڑا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اپنے ہی مسلمان ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی تمہارا بچہ حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا تو کہاں سے کھائے گا؟ ارے میں کہتا ہوں قسم کھا کر اللہ کی کہ ان دنیا داروں سے زیادہ اچھا کھائے گا، اور کھاتا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں پھر یہی لوگ جو پہلے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہاں سے کھائے گا، پھر کہتے ہیں یار یہ اتنا کھاتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا نہیں ہے، اپنی بات کی نفی ہے، خود جو بات کرتے ہیں پہلے پھر بعد میں کہتے ہیں یار یہ ہمارے تو کتنے دنیا دار لوگ ہیں نا، وہ جب ان دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، علماء کی محفل میں جڑتے ہیں، ان کے پاس آنا جانا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جب زیادہ آنا جانا ہوتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے، ان کے قریب ہوتا ہے، تو کھانا پینا بھی جب دیکھتے ہیں نا، اور جو سرور آنے لگ جاتا ہے، جو مزہ آنے لگتا ہے، جو ان کی محفل میں بیٹھ کے عجیب کیفیت زبردست ہو جاتی ہے، اندر اے سی آن ہو جاتا ہے، یوں میں کہتا ہوں، تو وہ پھر ہمیں خود بتاتے ہیں آ کر یار ہم گھر میں بھی مسلم کھاتے ہیں، دعوتوں میں بھی کھاتے ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ چیز کھاتے ہیں، لیکن وہ مزہ کیوں نہیں آتا جو ان مولویوں کے پاس بیٹھ کے کھانے میں آتا ہے؟ تو بھائی یہ برکت ہے، اللہ اس علم کی بنیاد پر آپ کو بھوکا نہیں ماریں گے، یہ نکال دیں ذہن سے، اور ایسی برکت والی روزی اللہ آپ کو دیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ اگر خود نہیں علم دین سیکھ سکے تو اولادوں میں نیت کرو کہ ہماری اولادیں علم دین حاصل کریں، کہو انشاءاللہ بالکل کرے گی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ توفیق دے ہمیں۔ اور ایک جو ہے مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، نماز کا ذکر چل رہا ہے۔ نماز میں نے عرض کیا نیت ہو گئی، اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کر لیا، ہاتھ باندھ دیا سنت کے عین مطابق، اب آپ ثنا پڑھتے ہیں جس میں اللہ کی حمد و تعریف ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف سے ابتدا، پھر اپنے لیے ہدایت اور گمراہی سے نجات ہم مانگتے ہیں، اس کے بعد ایک سورت ملانی ہے، قرآن کی کوئی بھی ایک آیت جو کم از کم 15 لائن کے قرآن میں کہتے ہیں کہ 1.5 لائن کی قرآن ایک آیت ہو، ٹھیک ہے، اتنی مقدار ہو،
بڑی آیت، یا کم از کم چھوٹی یعنی مختصر، چھوٹی تو کوئی آیت نہیں ہے قرآن کی، مختصر آیت کوئی سی بھی 3 آپ نے پڑھ لی، یا ایک سورت پڑھ لی، جیسے انا اعطیناک کل کوثر پوری پڑھ لی، تو یہ نماز کے اندر جو فرض قرات ہے نا وہ ادا ہو گیا۔ اتنی قرات کرنا جو نماز کے اندر فرض ہے وہ حصہ پورا ہو گیا۔ اب آپ نے رکوع کر لیا تو یہ آپ کا رکعت جو ہے وہ صحیح ہوئی، قیام جو ہے درست ہو گیا، فرض جو ہے نماز کا وہ ٹھیک ہو گیا۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کے لیے قیام بھی فرض ہے، جو کھڑے ہی نہیں ہو سکتا بیچارہ تو وہ پھر بیٹھے گا زمین پر، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے مسئلہ، انشاءاللہ اس طرح ہم ذکر کرتے رہیں گے۔ 30,000 سے زیادہ مسائل ہیں نماز کے اندر کے، اللہ کرے ہم اکثر سیکھ لیں انشاءاللہ اللہ میں توفیق دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔